أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. صدق الله العظيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ کافر لوگ، سبقوا جو بھاگ نکلے ہیں، جو آگے بڑھ کر بچ نکلے ہیں، انہم لا یعجزون وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور اے مسلمانوں تم مقابلے کی خوب تیاری کرو، مَا اسْتَطَعْتُم جتنی تم سے ہو سکتی ہے، من قوت قوت کے ساتھ، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ، ترہبون بِہِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ جس کے ذریعے تم ڈرا سکو گے اللہ کے دشمنوں کو، وَعَدُوَّكُمْ اور اپنے دشمنوں کو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ اور ان کے علاوہ دوسرے دشمنوں کو بھی، لا تعلمونہم کہ جنہیں تم ابھی نہیں جانتے، اللہ یعلمہم لیکن اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ اور تم خرچ کرو جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم تو اللہ تعالیٰ پورا اس کا تمہیں بدلہ دے گا، وانتم لا تظلمون اور تم پر تھوڑا سا بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کا تذکرہ فرمایا کہ جو غزوہ بدر کے موقع پر نہ تو قتل کیے گئے تھے اور نہ ہی مسلمانوں کی قید میں آئے تھے، بلکہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے اور بچ کر نکل گئے، تو فرمایا کہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ بچ چکے ہیں اور اب ہمیشہ کے لیے ان کو نجات مل چکی ہے، ایسا نہیں ہے، دوبارہ کسی بھی غزوہ میں ان کا بھی نمبر آ سکتا ہے اور ان کو بھی سزا مل سکتی ہے، ورنہ آخرت کا دن تو یقینی ہے ہر ایک نافرمان کو، کافر کو، مشرک کو سزا مل کر رہے گی۔ دنیا میں انسان ظاہری طور پر کسی چیز سے بچ جائے اور گناہ کرے اور پھر پریشانیوں سے بچا رہے اور اسی طریقے سے لوگوں کا حق مارے اور اس سے بدلہ نہ لیا جائے، یہ ظلم کرتا چلا جائے اور ظلم کی سزا اس کو نہ ملے، اور اسی طریقے سے یہ بددیانتی، بے انصافی اور اس طرح سے دیگر غلط اعمال کے اندر ملوث ہے، لیکن اگر اس کو سزا نہیں ملتی، ہرگز یہ بات نہ سمجھے کہ میرے اوپر پکڑ نہیں آئے گی۔ ایک دن یقینی ہے کہ جس دن کا سامنا ہر ایک نے کرنا ہے، ہر انسان اور جن نے کرنا ہے، انہم لا یعجزون اور اس وقت میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکے گا، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بچ نہیں سکے گا، ہر ایک عمل کا بدلہ وہاں پر دیا جائے گا۔ اللہ پاک یہ بھی جانتا ہے کس کے کتنے اچھے اعمال ہیں، کتنے برے ہیں، اتنا ہم خود نہیں جانتے جتنا اللہ کی ذات جانتی ہے، لہٰذا دنیا میں کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے یہ مت سمجھو کہ اگر پکڑ نہیں آ رہی تو تم بچ چکے ہو، اور اسی طرح سے انسان نیک اعمال کرتا ہے تو ان نیک اعمال کے حوالے سے بھی وہ یہ مت سمجھے کہ جو ہے میری پکڑ نہیں ہوگی، لہذا ایسی بات نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اور تم خوب اکٹھی کرو، تم خوب طاقت اکٹھی کرو، جتنی بھی تم طاقت رکھتے ہو، اور یعنی مقابلے کی جو طاقت ہے اس مقابلے کی طاقت کو خوب اکٹھا کرو، اور اس میں فرمایا من قوت، قوت کے ساتھ، قوت کو بھی اکٹھا کرو۔ اس قوت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوت الرمی، قوت کیا ہے؟ وہ پھینکنے کی قوت ہے۔ چنانچہ اس وقت کے زمانے میں تیر جو ہوا کرتے تھے وہ اس میں شامل تھے، اس لیے کہ جب مقابلہ کیا جاتا ہے بالکل آمنے سامنے اور بالکل قریب، تو پھر تلوار سے لڑائی کی جاتی ہے،
اور جب دشمن دور ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دشمن اتنا دور ہے کہ وہاں تک تمہارے تیر بھی نہیں پہنچ سکتے تو پھر تیر مار کر اپنے تیر ضائع نہ کرو، یہ زمین میں دھنس جائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے۔ ہاں جب قریب آ جائیں تو پھر تیروں سے خوب حملہ کر دو، اور جب بہت قریب آ جائیں تو پھر تلواروں سے ان کے ساتھ لڑو۔ تو قوت سے مراد یہاں پر پھینکنا ہے، لہٰذا آج اس میں جدید سے جدید جو آلات ہیں، جدید سے جدید جو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ بم ہوں، چاہے وہ میزائل ہوں، چاہے وہ گولیاں ہوں، کسی بھی اعتبار سے جو ایسی چیزیں ہیں جو پھینکنے سے تعلق رکھتی ہیں اور دور تک رسائی رکھتی ہیں، وہ سارے کے سارے ہتھیار اس کے اندر شامل ہیں۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان بہت کم جو ہے وہ ہتھیار اپنی قوت کے لیے بناتے ہیں، ہم غیروں ہی سے خریدتے ہیں، بھاری رقم دے کر غیروں سے خریدتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک تو پیسے ہمیں زیادہ دینے پڑتے ہیں، کافر الکفر ملت واحدہ، کافر تو کافر کا دوست ہوتا ہے، وہ دوسرے کفار کو ہمارے مقابلے میں وہی اسلحہ دیتا ہے اور کم پیسوں میں دیتا ہے، جب مسلمانوں کو دیتا ہے تو زیادہ پیسوں میں دیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ خطرناک قسم کے آلات وہ مسلمانوں کو نہیں دیتا، دوسرے کافروں کو یا اپنے لیے رکھتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان اچھی چیز اپنے لیے بچا لیتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم خود وہ ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرو، وہ سائنس کا علم حاصل کرو، وہ جدید جو ہے انجینئرنگ کا علم ہے وہ حاصل کرو، تاکہ تم اپنے ملک کا مکمل طور پر دفاع کر سکو۔ اور ظاہر ہے انسان ان سارے کاموں کو ایک اچھا انسان بن کر کرے، ایک اچھا مسلمان بن کر کرے، تو یہ ساری دفاعی قوت کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ اور آگے فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم جو ہے پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے قوت حاصل کرو، بڑھے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے جو ہے اپنی جنگ کی تیاری رکھو۔ آج اس کے اندر جدید سے جدید سواریاں موجود ہیں، ٹینک موجود ہیں، جہاز موجود ہیں، بختر بند گاڑیاں موجود ہیں۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت تک کے لیے جو پیدا ہوں گی وہ قوت اور رباط الخیل اس کے اندر شامل ہیں۔ اور فرمایا کہ کیوں حاصل کی جائے گی قوت؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تمہارا دشمن اس سے مرعوب ہو جائے، تاکہ تمہارا دشمن جو ہے وہ ڈرا رہے اور تم سے خوف زدہ رہے۔ وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ بھی تم سے ڈرے رہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے بنو قریظہ مراد ہے، یہود کا جو قبیلہ تھا، منافقین مراد ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کافر، فرمایا یہ مراد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے مراد روم اور فارس ہے، جو ابھی تک نہ تو فتح ہوئے تھے نہ ان سے کسی قسم کی کوئی لڑائی ہوئی تھی، لیکن آخرکار آگے صحابہ ہی کے زمانے میں جو ہے ان دونوں سپر پاور قوتوں کو شکست دے کر مسلمانوں نے ان پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ فرمایا کہ لا تعلمونہم اللہ یعلمہ، اس وقت مسلمانوں کو گمان بھی نہیں تھا کہ ہم ان پر فتح حاصل کر لیں گے، لیکن اللہ جانتا تھا۔ فرمایا کہ تم نہیں جانتے تھے، اور کہا کہ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اس اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے مال و دولت کو خرچ کرو تاکہ اسلحہ خریدا جا سکے، تاکہ مجاہدین کو ٹریننگ کروائی جا سکے، تاکہ جو ہے جدید سے جدید آلات اکٹھے کیے جا سکیں۔ فرمایا تم خرچ کرو گے تو پھر ہی تو تمہارا حصہ اس کے اندر ہوگا۔ کچھ لوگ لڑنے والے ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو صرف خرچ کر سکتے ہیں، لہٰذا جن کو اللہ پاک نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کا راستہ یہاں پر جہاد مراد ہے، اس جہاد کے لیے جو ہے انسان خرچ کرے۔ اسی طریقے سے وہ جو اسلام کی حفاظت پر لوگ معمور ہیں، وہ ختم نبوت کا کام ہے، ختم نبوت والے ہیں ان پر خرچ کیا جائے۔ اسی طریقے سے وہ مدارس والے ہیں جو دین کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم کسی طرح کا کوئی مسئلہ چاہتے ہیں ہمیں اس کا حل مل جاتا ہے، ہمیں نکاح کے لیے ضرورت پڑتی ہے، ہمیں جنازوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے، ہمیں پیدائش کے موقع پر اذان دینے کے لیے بچوں کے کانوں میں ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے زندگی بھر ہمیں چاہے بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے،
ہر معاملے میں، عبادات ہوں، ہمارے معاملات ہوں، ہماری معاشرت ہو، ہر طرح کے معاملات میں ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس طرح سے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کہا کہ ان پر خرچ کیا جائے، یہ سب اللہ کے راستے ہیں۔ جب تم خرچ کرو گے یوفا الیکم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا۔ تم نے دے دیا اور صحیح جگہ پر دے دیا یا صحیح شخص کے حوالے کر دیا، آگے پھر ان کی ذمہ داری ہے، تمہارا ذمہ ادا ہو جاتا ہے، تمہیں جو ہے وہ قابل قبول جو چیز ہے اسی کا اجر ملے گا۔ آگے جس کو دے دیتے ہو یہ تو اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے، یہ تو پھر اس کے ذمہ سارا کچھ آ جاتا ہے، آخرت میں وہ جواب دہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر کسی کو اس طرح سے کچھ دیں کہ یہ ہمارا پیسہ خرچ کر دیں، یہ فلاں چیز ہماری پہنچا دے کسی مستحق تک، تو یہ تو ایک بہت بڑا احسان ہے اس شخص کا جو یہ سارے کام کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا مفاد اس کے اندر کوئی نہیں۔ ہاں خرچ کرے گا اچھی جگہ پر تو اس کو اجر ملے گا، لیکن ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کام کر کے جو کہ میرے ذمہ لازم تھا کہ میں ایسا مستحق تلاش کروں، میں اس تک پہنچوں اور اس کو پہنچاؤں، یہ کتنا مشکل تھا۔ اگر یہ کوئی کام کر دے اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور فرمایا کہ کمی کر کے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک چیز کا پورا نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کر بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔